الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اسلام کا دوسرا مہینہ ماہ صفر پورا ہونے والا ہے۔ 2 دن کے بعد ماہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ ربیع کا معنی ہے بہار۔ بہار کے موسم کو عربی زبان میں ربیع کہا جاتا ہے، جس میں کلیاں کھلتی ہیں اور پھول لگتے ہیں۔ بڑا ہی شاندار یہ موسم ہوا کرتا ہے، نہایت معتدل موسم ہوتا ہے۔ اور جس وقت مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہار کے موسم میں آیا، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع رکھا گیا۔ بہار کا ابتدائی موسم ربیع الاول، اور اس کا جو انتہا ہے، موسم کی انتہا، اس کو ربیع الاخر رکھا گیا، کیونکہ یہ 2 مہینوں کا موسم ہوتا ہے بہار کا۔ تو ابتدائی موسم کو ربیع الاول اور انتہائی موسم کو ربیع الاخر یا ربیع الثانی نام دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ البتہ اس مہینے کی کون سی تاریخ تھی جس میں آپ کی ولادت ہوئی یا آپ کی وفات ہوئی، اس کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 2 ربیع الاول کو ولادت ہوئی،
8 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 15 کو ہوئی، اس طرح مختلف اقوال محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ یقینی طور پر کسی ایک تاریخ کو متعین کر کے بیان نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ تاریخ کون سی تھی، تاریخ وفات اور تاریخ ولادت۔ تو یہیں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال یعنی آپ کی زندگی میں وہ تاریخ آئی تو آپ نے کوئی جشن نہیں منایا ہے۔ اپنی ولادت کی تاریخ میں آپ نے کوئی جشن نہیں منایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی آپ کی ولادت کی تاریخ پر کوئی جشن نہیں منایا ہے۔ اسی لیے وہ تاریخ پوشیدہ رہ گئی، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ تاریخ کون سی ہے۔ البتہ دن متعین ہے، سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کون سی تھی یہ متعین طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش والی تاریخ کو یا وفات والی تاریخ کو کوئی جشن منانا یا کوئی غم منانا یہ شریعت کا بتایا ہوا حکم ہرگز نہیں ہے۔ اگر شریعت میں اس کی اجازت ہوتی کہ ولادت والی تاریخ میں کوئی جشن مناؤ یا وفات والی تاریخ میں کوئی غم مناؤ تو یقیناً سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی حفاظت کی جاتی اور تاریخ وفات کی حفاظت کی جاتی۔ بہرحال ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ انتہائی عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی دن آئیں گے، ہر سال جتنے بھی دن آئیں گے، ان تمام دنوں میں سب سے فضیلت والا دن وہ ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس سے افضل دن نہ اس سے پہلے گزرا ہے نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی دن آنے والا ہے۔ وہ دن آیا، آپ کی ولادت ہوئی اور وہ دن ختم ہو گیا۔ وہ دن ایسا دن ہے کہ اس سے افضل دن نہ اس سے پہلے گزرا نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی دن ایسا آنے والا ہے، کیونکہ وہ مبارک دن ایسا تھا جس میں تمام نبیوں کے سردار کی ولادت ہوئی ہے۔ آسمان والوں کے بھی نبی، زمین والوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی، جنات کے بھی نبی، فرشتوں میں بھی آپ کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل، اور انسانوں میں تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب
ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ. حضرت خواجہ عبد المطلب نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، عبداللہ جوان ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے. خواجہ عبد المطلب نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے عبداللہ، اس کی کہیں شادی کرنی ہے. رشتہ تلاش کرنے لگے. یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم خواجہ عبد المطلب سے ملاقات کرنے آئے تھے. کسی طرح ملاقات ہوئی. تورات کے پڑھے ہوئے، انجیل کو پڑھے ہوئے بہت بڑے عالم. انہوں نے خواجہ عبد المطلب کو دیکھا تو کہنے لگے، اے عبد المطلب، تمہاری پیشانی میں مجھے نور نبوت نظر آ رہا ہے. تمہاری پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا ہے، نبوت والا. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کا رشتہ کسی معزز اور شریف خاندان میں کرنا. اور میری رائے میں بنو زہرہ نہایت شریف خاندان ہے اور بڑا ہی معزز ہے. اس میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرو اور وہاں اپنے بیٹے کا نکاح کرا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کو یہ بات بڑی اچھی لگی. چنانچہ آپ تشریف لے گئے قبیلہ بنو زہرہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے. چنانچہ ایک بہترین رشتہ ملا. لڑکی کا نام آمینہ، باپ کا نام وہب ہے. آپ نے رشتہ طے کیا کہ ہم آپ کی بیٹی آمینہ کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. رشتہ طے ہو گیا. تاریخ متعین ہوئی کہ فلاں تاریخ میں شادی ہونا ہے. چنانچہ خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر کے شادی کرانے کے لیے چلے. راستے میں ایک خاتون جس کا نام تھا فاطمہ، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو. وہ تشریف لا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو اور میں بدلے میں آپ کو اپنے 100 اونٹ دوں گی، آپ مجھ سے نکاح کر لو. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں اپنے والد ماجد عبد المطلب کے ساتھ اپنا نکاح کرانے کے لیے جا رہا ہوں. میرا نکاح فلاں جگہ طے ہے، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا. اس نے کہا، اچھا چلیے آپ مجھ سے نکاح نہ کریں، لیکن ایک وقت میرے ساتھ گزار دیں، اس کے بدلے میں آپ کو 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد وہ کہنے لگے، اما الحرام فالممات دونہ. اے عورت، جس بدکاری کے لیے تو مجھے دعوت دے رہی ہے، اس بدکاری سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں. میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر زنا کرنے کے لیے کیسے تیار ہوں گا؟ میں ہرگز ایسا برا کام نہیں کر سکتا.
مجھے تو نہیں چاہیے، تیرے 100 اونٹ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے والد ماجد خواجہ عبد المطلب کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر راستے سے واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے، وہی خاتون راستے میں دوبارہ مل گئی، لیکن اس مرتبہ وہ خاتون اپنی جگہ کھڑی ہے، حضرت عبداللہ کو کچھ نہیں بول رہی ہے، چپ چاپ کھڑی ہے، توجہ نہیں دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جب دیکھا کہ یہ عورت توجہ نہیں دے رہی ہے، اور اس سے پہلے جب میں راستے سے گزر رہا تھا دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، نکاح کی پیشکش کی، میں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، تو بدکاری کی دعوت دی، اس سے بھی میں نے انکار کر دیا۔ اب یہ عورت بالکل خاموش کھڑی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عورت، اس سے پہلے تو میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، آج ہی کا واقعہ ہے، ابھی کا یہ قصہ ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں، تو نے مجھے دیکھا لیکن توجہ نہیں کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے عبداللہ، جب تم یہاں سے نکاح کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں نے تمہاری پیشانی میں نور نبوت کو دیکھا ہے، میں نے تمہاری پیشانی میں نبوت والا نور دیکھا ہے، تو میرے دل کے اندر خواہش ہوئی کیوں نہ میں آپ کی بیوی بن جاؤں اور ہونے والا نبی میرے پیٹ سے جنم لے، لیکن آپ نے انکار کر دیا، آپ چلے گئے اور دوسری عورت سے آپ نے نکاح کر لیا۔ اب واپس آئے تو آپ کی پیشانی میں جو نبوت والا نور ہے وہ آپ کی پیشانی میں اب نظر نہیں آ رہا ہے، اب وہ نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ امی جان کی پیشانی میں اب وہ نور آ گیا۔ پہلے خواجہ عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور نظر آ رہا تھا، بعد میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہا تھا، پھر وہ نور نبوت منتقل ہو کر حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اے عبداللہ، اب میری توجہ تمہاری طرف نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا نور نبوت آپ کے خاندان میں معزز لوگوں کی پیشانی میں نیک لوگوں کو نظر آیا کرتا تھا، چہرہ دیکھ کر کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ ان کے خاندان میں، ان کی نسلوں میں کوئی بڑی شخصیت جنم لینے والی ہے، کوئی بڑی شخصیت تشریف لانے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے۔ جب نکاح ہوا، شروع کے چند ہی دنوں میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا حمل قرار پا گیا، شروع کے دنوں میں ہی آپ پریگننٹ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میرے پیٹ میں یہ بچہ 9 مہینے رہا، بعض روایت میں آتا ہے 10 مہینے یا 8 مہینے۔ اس پورے عرصے میں مجھے ذرا سی دیر کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا، سونے میں، اٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، کام کرنے میں مجھے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی،
जैसा कि आम औरतों को हुआ करती थी। बिल्कुल मेरे पेट के अंदर मुझे सुकून महसूस होता था, मेरे दिल को सुकून मिला करता था, राहत मिलती थी। हमल की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा अजीब बातें बयान फरमाती है कि मैं जब रास्ता चलती हूँ, दरख्त कोई सामने होता है, वो दरख्त झुक कर के मुझे सलाम करता है, क्योंकि मेरे पेट में नबी आखिरुज़्ज़मा है। मैं किसी चट्टान से गुजरती हूँ, वो चट्टान मुझे देख करके सलाम करता है। इस तरह 9 महीने का अरसा गुजरा। सूरज मुझे सलाम करता है, चांद मुझे सलाम करता है। सख्त गर्मी का मौसम होता, लेकिन मेरे जिस्म में गर्मी नहीं होती। ऐसा लगता जैसा कि कोई फरिश्ता मुझे पंखा कर रहा है, हवा कर रहा है। सर्दी का मौसम आता, मुझे ठंड न लगती। बिल्कुल एवरेज टेम्परेचर होता था, एतदाल वाला मौसम होता था। मेरे कमरे में निहायत शानदार माहौल होता था। ज़रा सी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का जब वक्त आया, डिलीवरी का वक्त आया, विलादत का वक्त आया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मी, उनका नाम क्या है? शिफा है, शिफा। वो आई डॉक्टरनी बन करके, उनका नाम ही क्या? शिफा है। यानी अब जो डिलीवरी होने वाला है, ये मसला बिल्कुल हल है, आसानी के साथ हो जाएगा। एक नेक फाली है ये, नेक फाली। नेक फाली का मतलब किसी अच्छी चीज़ को देख करके ये समझना कि हमारा फला काम अच्छा होगा इंशाअल्लाह। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी अहम काम के लिए निकल रहे हैं, रास्ते से गुज़रते हुए आपको मस्जिद नज़र आ गई, आपकी नज़र मस्जिद के ऊपर पड़ी, या किसी अल्लाह वाले के ऊपर पड़ी, किसी नेक आदमी के ऊपर आपकी नज़र पड़ी, तो आप क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन हमारा अच्छा होगा। क्योंकि रास्ता गुज़रते हुए इस नए शहर में, नए गांव में एक अल्लाह वाले पर, एक दाढ़ी टोपी वाले पर नज़र पड़ी, एक मस्जिद पर नज़र पड़ी। इसको क्या बोलते हैं? नेक फाल बोलते हैं। तो नेक फाल लेना इस्लाम में जायज़ है, बदफाल नहीं लेना है, बुरा फाल नहीं लेना। बिल्ली आ गए तो डर जाने का, पीछे चल जाने का, ये सब नहीं करना। एक व्हाट्सएप में एक वीडियो मैंने देखा, एक गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई है, वो बताता है असल इसका राज क्या है कि रास्ते में अगर बिल्ली आ जाए तो लोग आगे नहीं जाते थे। इसका असल राज क्या है? वो हिंदू भाई बोलता है कि असल में बिल्ली जब रास्ते से गुज़रती है तो जब फैमिली उनकी गुज़रना है तो पहले बड़ी बिल्ली आती, फिर उसके बाद उसके बच्चे आते हैं। इस तरह पूरा वो फैमिली बन करके वो बिल्लियाँ गुज़रती हैं। इसलिए रास्ते में जाने वाले रुक जाते हैं ताकि बड़ी बिल्ली आगे चली जाए और उसके बच्चे भी साथ में निकल जाएं। अगर हम बिल्ली के गुज़रते हुए आड़ा चले जाएंगे, उनके छोटे बच्चे इधर उधर बिखर जाएंगे। इस डर से लोग रुकते थे ताकि बच्चों को तकलीफ़ ना हो, उनके बच्चे भी बिल्ली के साथ साथ पीछे चले। इसलिए लोग रास्ते में रुक जाया करते थे। लेकिन ये होते 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 क्या हो गया? बिल्ली आड़ा आ गए तो आगे नहीं बढ़ना, क्या कि कोंपा डूब जाता, इन्हें खबरस्तान कुचल जाता, मर जाता आदमी, नुकसान हो जाता, इंटरव्यू में फेल हो जाती। लोगों ने ये बना लिया। ऐसे ही औरतें बोलती हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना, रात में झाड़ू लगाए तो नुकसान हो जाता, रात में झाड़ू लगाए तो बेबरकती आती। औरतें बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? ये बात कहाँ से आई है? असल में पुराने ज़माने में
इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम नहीं था, घरों के अंदर चराग जलाते थे जिसकी रोशनी बिल्कुल मामूली सी हुआ करती थी। अब रात के अंधेरे में अगर झाड़ू लगाए, मुमकिन है कि कान का कम्मा नीचे गिर गया हो, हाथ से बंगड़ी निकल करके नीचे गिर गई हो, या कोई सोने का चांदी का जेवर या सोने का चांदी का सिक्का पैसा वो नीचे गिर गया हो और अंधेरे की वजह से नज़र ना आए और उसको झाड़ू लगा करके बाहर फेंक दें। इस नुकसान से बचने के लिए पुराने ज़माने के लोग रात में झाड़ू लगाने से मना करते थे, लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि रात में अगर झाड़ू लगाएंगे तो घर के अंदर नुकसान होगा, बेबरकती आएगी। ये सब बेकार की बात है। तो बहरहाल नेक फाल इस्लाम में लेना जायज़ है। तो जब डिलीवरी का वक्त आया, जो डॉक्टरनी आई, दाया आई, उनका नाम है शिफा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा। वो आई, डिलीवरी का वक्त है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस को देखा है। वो बयान फरमाती है कि जब डिलीवरी का वक्त आया, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही है, माँ को ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना हुई। आम औरतों को जब ये वक्त आता है, ऐसी तकलीफ़ होती है कि जान जाने को होती है, लेकिन हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा को ऐसी कोई तकलीफ़ ना हुई। और आम बच्चा, कॉमनली जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके साथ में नाफ की अतड़ी लगी हुई रहती है, लेकिन हज़रत शिफा फरमाती है, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा भी बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर नूर नज़र मोहम्मद पैदा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके नाफ में वो अतड़ी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कटी हुई थी, पेट के अंदर से ही वो कटी हुई थी कि बाहर आने के बाद खून ना निकले। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके जिस्म में, चेहरे में और हाथ पैर में, हत्ता के मुंह में भी गंदगी लगी रहती है। डॉक्टर्स मुंह के अंदर पाइप डाल करके दबा दबा करके खून निकालते हैं, गंदी चीज़ को निकालते हैं। लेकिन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, आपके जिस्म के ऊपर एक भी खून का धब्बा नहीं था, बिल्कुल साफ शफाफ आप पैदा हुए। जब कोई बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर ने उस बच्चे को लेकर के साफ करती है और पानी से उसको साफ करके गोया उसको गुस्ल देती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके जिस्म पर ज़रा सी भी गंदगी नहीं थी। ऐसा लगता है जैसा कि अभी गुस्ल करके आए हों, वज़ू करके आए हों, इस कदर साफ शफाफ पैदा हुए। और अजीब बात हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान, कि मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुआ, उनका खतना हो चुका था। पैदाइशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून थे, आपका खतना ऑलरेडी हो चुका था। और पूरे कमरे के अंदर रोशनी फैल गई। सुबह का वक्त था, फजर का वक्त था, जो कि अंधेरे का वक्त होता है। एकदम पूरे कमरे के अंदर रोशनी, और वो रोशनी फैलती फैलती बहुत दूर तक चली गई। सुबह हुई तो मक्का मुकर्रमा में ख़ानदान कुरैश से मुलाकात करने के लिए यहूदियों का एक पादरी आया हुआ था।
اس نے صبح ہوتے ہی لوگوں سے پوچھا، مجھے لگتا ہے کہ مکہ شہر میں کوئی عظیم شخصیت کی پیدائش ہوئی ہے، معلوم کر کے آؤ، رات کوئی پیدا ہوا ہے کیا بچہ، پوچھ کر کے آؤ۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا ہو۔ اس نے کہا نہیں، معلوم کرو، تلاش کرو۔ چنانچہ پورے مکہ شہر میں اس کے آدمی پھیل گئے، پتہ چلا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ پادری نے کہلا کر کے بھیجا کہ دیکھو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر کوئی نشان ہے کیا؟ لوگوں نے آ کر بتایا ہاں نشان ہے۔ تو وہ پادری کہنے لگا مجھے لے چلو ان کے پاس، مجھے ان کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ ان کو لے جایا گیا۔ وہ یہودیوں کا پادری، تورات اور انجیل کا پڑھا ہوا بہت بڑا راہب، وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضور کے جسم مبارک سے کپڑا ہٹاتا ہے اور دونوں کندھوں کے درمیان دیکھتا ہے، وہاں پر نشان لگا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ کون ہے؟ محمد ہے، رسول ہے اللہ کے۔ وہیں وہ بے ہوش ہو کر کے دھڑام سے گر جاتا۔ کافی دیر کے بعد ہوش آتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ پادری کہتا ہے اے مکہ والوں، اب تمہاری خیریت نہیں، تم جو یہاں خانہ کعبہ میں 360 بت لگائے ہوئے ہو، شرک اور کفر میں مبتلا ہو، اس شرک کو کفر کو مٹانے والے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یہ نبی آخر الزمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایران کے اندر 100 سال سے ایک جگہ آگ سلگ رہی تھی، آگ جل رہی تھی، لوگ اس آگ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے کہ اتنے سالوں سے جل رہی ہے، نہ کوئی ایندھن ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے، کچھ بھی نہیں، آگ جل رہی ہے۔ 100 سال گزر گئے، اب اس کی پوجا کرنے لگے سب لوگ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایران میں 100 سال سے سلگتی ہوئی آگ بجھ گئی، بند ہو گئی۔ ایسے عجیب و غریب واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا، ایسے نبی کا ہمیں امتی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے، خاص کر کے اس مہینے میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، وضو کی، نماز کی، ان تمام سنتوں کا اہتمام کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی علماء کرام نے عربی زبان میں لکھا ہے، اردو زبان میں لکھا ہے، فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے، تیلگو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیسے گزری ہے۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ایک داعیہ پیدا ہوگا، ایک ارادہ پیدا ہوگا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔